جسمانی طور خاص بچوں کو باقی بچوں کے ہم پلہ بنانے کی ایک کڑی کے تحت چیف ایجوکیشن آفس پلوامہ کے زیر اہتمام سمگرا شکشا اور علم کو کانپور کے باہمی اشتراک سے آج سب ضلع ترال میں تعلیمی زون ترال، لرگام اور اونتی پورہ کے جسمانی طور خاص بچوں میں مختلف سماعی، بصری اور دیگر طرح کے معاون مصنوعی آلات فراہم کرنے کے حوالے سے ایک ڈسٹریبیوشن فٹمنٹ کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ کیمپ کا افتتاح ڈی ڈی سی چیئرمین ڈاکٹر ہربخش سنگھ نے کیا۔ کیمپ میں جسمانی طور خاص بچوں، ان کے والدین، انکلوسیو ایجوکیشن یونٹ پلوامہ سے وابستہ اساتذہ، مختلف زونوں کے ریسورس پرسنز اور اسپیشل ایجوکیٹرز کے علاوہ اسکولی تعلیم محکمے سے وابستہ افسران اور ملازمین نے شرکت کی۔ اپنے خطاب میں ڈاکٹر ہربخش سنگھ نے کہا کہ جسمانی طور خاص بچوں کی نشاندہی اور انہیں معیاری تعلیم فراہم کرنے میں ریسورس پرسنز اور اساتذہ انتہائی جام فشانی کے ساتھ کام کر کے ان بچوں کو باقی نارمل بچوں کے ہم پلہ بنانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے جامعہ تعلیم اور خصوصی ضروریات کے حامل بچوں کی صلاحیتوں کے لیے کی جانے والی کوششوں کی تعریف کی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ تعلیم ہر بچے کے لیے قابل رسائی اور بااختیار ہونی چاہیے۔ زونل ایجوکیشن آفیسر ترال احسان الحق نے پروگرام کے اغراض و مقاصد پر سیر حاصل روشنی ڈالی، جبکہ زونل ایجوکیشن اونتی پورہ محمد امین پڈر نے جسمانی طور خاص بچوں کے لیے محکمے کی طرف سے دی جانے والی مختلف مراد اور ایسے بچوں کو دیگر بچوں کے مقابلے مساوی ترقی اور تعلیم فراہم کرنے میں محکمے کے رول کی ستائش کی۔ اس کیمپ کے دوران تقریباً 90 طالب علموں میں مصنوعی اعضاء، ویل چیئرز، ٹرائی سائیکل، بریل کٹ، ٹی ایل ایم کٹ، سماعت کے لیے آلات اور دیگر طرح کے دوسرے آلات فراہم کیے گئے۔ واضح ہے کہ اس تقریب کو منعقد کرنے میں ضلعی کوآرڈینیٹر جاوید احمد بٹ، اسپیشل ایجوکیٹرز اور ریسورس پرسنز کی اٹل لگن اور انتھک کوششیں شامل ہیں، جن کے طفیل زمینی سطح کے جائزوں کی شروعات، علمکو کے ساتھ کوآرڈینیشن اور والدین کے ساتھ رابطے بنانا شامل ہے۔ اس سے ان کے پیشہ ورانہ مہارت، ہمدردی اور جامعہ تعلیم کے جذبے کی عکاسی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے زون پامپور میں بھی کل ایسے ہی ایک پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں تعلیمی زون پامپور اور کاکاپورہ سے وابستہ جسمانی طور خاص بچوں میں مختلف قسم کے سماعی، بصری اور دیگر طرح کے معاون آلات فراہم کیے گئے۔ آج ایس پی ڈی ڈپارٹمنٹ نے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے کولیبریشن میں کیا ہے، جو ڈسٹرکٹ پلوامہ کا ان کا ٹیم ہے، ان کے جو ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹرز ہیں، یہ ہے چلڈرن وتھ اسپیشل نیڈ۔ یہ ایک پورے ملک میں ایک پروگرام چل رہا ہے، تو ہمارے جموں کشمیر میں بھی چل رہا ہے۔ 2-4 سالوں سے اس پروگرام نے اچھی شدت پکڑی ہے۔ انہوں نے اپنے جو سینٹرز، ہر جگہ ان بچوں کا ایک سینٹر ہے، ہر زون میں ایک سینٹر ہے۔ ہمارے ترال میں بھی، آری پل زون میں بھی، ترال زون میں بھی اور اونتی پورہ زون میں بھی ہے، اور پورے ڈسٹرکٹ پلوامہ میں ہے۔ تو یہاں کیا رہتا ہے کہ جو یہ بچے ہوتے ہیں، موسٹلی غریب گھروں کے بچے ہوتے ہیں، جو ان کی اسپیشل نیڈز ہوتی ہیں، ان کے جو اپلائنسز چاہیے ہوتے ہیں، ان کو ایکوپمنٹ چاہیے ہوتے ہیں، تو یہ بڑے مہنگے آتے ہیں۔ تو ڈپارٹمنٹ نے ایک اسکیم کی جس میں آئیڈینٹیفائی کیا کہ کس بچے کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس کو وہ بچوں کو وہ چیز فراہم کیا گیا۔ اسمارٹ فون سے لے کر آپ کا جو ہیئرنگ ایڈ تک ساری چیزیں ہیں جو آپ نے دیکھی، جو ڈسٹریبیوٹ کی جا رہی ہیں۔ میں مبارکباد کرتا ہوں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو، ایس پی ڈی ڈپارٹمنٹ کو، اور ان کا شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھے موقع دیا ایسے موقع پہ یہاں آنے کا، اور میری کوشش رہے گی 8 کے 8 زونوں میں وزٹ کروں گا، اور جو اس سال کا 3 دسمبر کا جو انٹرنیشنل ڈسیبلٹیز ڈے ہے، وہ ہم ترال میں منائیں گے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے کولیبریشن میں ان لوگوں کے ساتھ منائیں گے، اور خود بھی میں دیکھوں گا کہ جو اپنی لیول پہ اور گورنمنٹ لیول پہ ان بچوں کے لیے اور بھی ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ انفراسٹرکچر کی بات ہو، وہ ان کے ایکوپمنٹس کی بات ہو، یا ان کی تعلیم کی بات ہو۔ ابھی آپ نے دیکھا ایک بچہ بڑا اچھا، انہوں نے نعت شریف پڑھا، بڑا اچھا ان کا صورتحال تھا، لیکن اس کو ایک پروفیشنل ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ میری کوشش رہے گی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی این جی او کے ساتھ بات کر کے ایسے بچوں کو ہم اور ٹرینڈ کریں، تاکہ وہ اپنے ترال کا ہمارا نام روشن کر سکیں۔ اور سوسائٹی کو بھی اپیل ہے کہ آپ کو جو ٹیچرز ڈے، باقی دن، ایون اپنے بچوں کے برتھ ڈے، جنم دن مناتے ہو، تو آپ کو ان بچوں کے ساتھ منانے چاہیے، کیونکہ یہ سوسائٹی کے وہ بچے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ڈیفرنٹ طریقے میں پیدا کیا ہے، اور بہت ٹیلنٹڈ بچے ہوتے ہیں۔